إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے امتی ہونے کا ہم آپ کو شرف حاصل ہوا ہے۔ محترم حاضرین، توحید کے فوائد اور شرک کے خطرناک نتائج کے بعد آج کے خطبے میں امت محمدیہ کے فضائل کیا ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، دنیاوی اور اخروی، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان فضائل کو حاصل کرنے کی، اس کی تگ و دو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھیجا، ان کی امتیں بھی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی امت کو بہترین امت نہیں کہا۔ یہ شرف صرف امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں، تمام امتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اگر کوئی امت ہے تو وہ کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ۔ یہ شرف ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، لیکن یہ شرف، یہ فضیلت کب ملے گا؟ جب ہم اس کے شرائط کو پورا کریں گے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، ان تمام نبیوں پر دین کو مکمل نہیں کیا۔
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، تمام نبیوں کی دعوت تو ایک ہی تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان کی شریعتیں مختلف تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کے بعد ایک دوسرا نبی آنے والا تھا، ہر شریعت کے بعد ایک دوسری شریعت آنے والی تھی، ہر کتاب کے بعد ایک دوسری کتاب آنے والی تھی۔ وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور وہ آخری شریعت محمدیہ ہے۔ تو وہ سلسلہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، ہمارے نبی پر آ کر کے ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، کہاں آ کر ختم ہوا؟ اللہ کے نبی پر۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اس امت کو مکمل طور پر دین دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے آیا اور کہا کہ آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے یہاں ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا یہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی۔ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا میدان تھا، جمعہ کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اسی وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آلریڈی پہلے سے ہمارے لیے عید کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، عرفات کے میدان میں یہ آیت اتری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کی تکمیل اس امت پر ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس سے پہلے جو ادیان تھے اس میں بڑی سختیاں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کے اوپر احسان کیا، دین کو آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ الدین یسر، دین آسان ہے، یہ سب سے آسان دین ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں۔ دین کو بہت آسان اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں، لیکن ان تمام امتوں میں امت محمدیہ کو اللہ نے چن لیا۔ هو اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے دین میں کسی طرح کی کوئی سختی نہیں پیدا کیا۔ سورہ حج میں ہے، سورہ نساء میں ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اس کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ یرید بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے سختی نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ اگر ہم آسانیوں پر گفتگو کریں تو جمعہ کا وقت ناکافی ہوگا، دو اشارہ کر کے میں اپنی بات آگے بڑھا دیتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہو گیا یا مسافر ہے تو اللہ نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزہ رکھ لے گا۔ کتنی بڑی آسانی ہے، کتنی بڑی سہولت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے امت کو
آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیشاب کرتے تھے، اگر پیشاب کا چھینٹا یا پیشاب کا قطرہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کپڑے کو کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر جسم پر بھی لگ جائے تو وہ چمڑے کو بھی کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا۔ اگر یہ مصیبت ہمارے اوپر ہوتی تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اس سختی کو اٹھا لیا اور کہا کہ اگر تمہارے کپڑے میں پیشاب لگ جائے پانی سے دھو لو، صاف ہو جائے گا۔ تمہارے جسم پر اگر پیشاب لگ جائے کپڑے پر، جسم پر، پانی سے دھو لو، صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولتیں کی ہیں۔ یہ دو اشارے کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کے لیے غنیمت کا مال جائز نہیں تھا۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ دشمن سے مقابلہ کرنے کے بعد دشمن سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو امتیں آئیں وہ غنیمت کا مال جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ جنگ کے بعد غنیمت کے مال کو اکٹھا کیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور کھا لیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر احسان کیا، دشمن سے لڑنے کے بعد جو غنیمت کا مال ملتا ہے وہ میری امت کے لیے حلال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اپنے صحابہ کے درمیان تقسیم بھی کیا۔ اسی طریقے سے مٹی کو پاکیزگی حاصل کرنے کا، تیمم کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ کو وضو کرنا ہے، نہانا ہے، پانی کی ضرورت ہے، بیمار ہیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں، پانی نہیں چھو سکتے ہیں، نہا نہیں سکتے ہیں، آپ مٹی سے تیمم کر لیجئے، غسل کے لیے بھی کافی ہوگا، وضو کے لیے بھی کافی ہوگا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، سفر میں کہیں کوئی مسجد نہیں مل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ جہاں ہیں وہیں نماز پڑھ لیں، ٹرین میں ہیں وہیں نماز پڑھ لیں، ہوائی جہاز میں ہیں وہیں نماز پڑھ لیں۔ پوری زمین، پوری دنیا اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اس کے لیے آپ کو مسجد میں ہی پہنچنا ضروری نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے امتوں کے لیے ضروری تھا کہ جب ان کی عبادت کا وقت ہو تو اپنے عبادت گاہ میں پہنچیں اور وہیں نماز پڑھیں۔ اللہ نے کتنا احسان کیا۔ لیکن یہ عام حالتوں میں نہیں ہے۔ جب آپ گھروں میں رہیں گے اور صحت مند اور تندرست ہیں تو آپ کو جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں اس میں سے ایک احسان یہ ہے کہ بھول چوک اگر ہو جائے، وسوسے پیدا ہو جائے، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، شیطان مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے اوپر سے ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا ہے جو اس کے نفس میں، اس کے جی میں پیدا ہوتا ہے۔ ما لم تعمل او تتکلم، جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا گفتگو نہ کرے۔ کسی کے تعلق سے آپ کے دماغ میں کوئی بات آ گئی، شیطان نے پیدا کر دیا، اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی سے بتایا، گفتگو کی تو معاف نہیں ہوگا۔ شکوک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں جس کو عمل میں نہیں لایا جاتا ہے وہ معاف ہے، لیکن جب عمل میں لایا جائے اور اس کو بات کیا جائے، گفتگو کیا جائے تو وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ایسی چیزوں کو رفع کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ الخطا، خطا سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر آپ نے نہیں کیا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ مواخذہ کس پر ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر جو غلطی کی جاتی، خطا پر معاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کبھی رمضان کے مہینے میں ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں، ہم پی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے روزے پورے کرو، یہ خطا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا، نسیان ہے، اللہ نے معاف کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خطا کو معاف کیا، نسیان بھول چوک اس کو بھی اللہ نے معاف کیا ہے۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس پر مجبور کیا جائے، یعنی کوئی غلط کام آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن سچویشن ایسی ہے، حالات ایسے ہیں کہ آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ اب جو حالات ہیں مختلف قسم کے، ایک مثال چونکہ حالات ہیں اس لیے میں دیتا ہوں۔ آپ کو چند لوگوں نے گھیر لیا، موب لنچنگ، اور آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نکالیں، کوئی نعرہ آپ لگائیں، آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن جان کا خطرہ ہے، مجبور ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ جان کی حفاظت کرنا، مجبور کر دیا گیا ہے انسان، بھئی مجبوری میں تو ساری چیزیں جائز ہو جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان کرتے ہوئے خطا کو، نسیان کو اور مجبوریوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی جو بہت ساری فضیلتیں ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ امت ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم عاد پورے کے پورے ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود پورے ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب آیا، لوط کی بستی اٹھا کر پلٹ دی گئی، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن امت محمدیہ مکمل طور پر ہلاک نہیں ہوگی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کچھ جگہوں پر کچھ لوگوں کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا، لیکن پوری امت ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں، ایک سنن نسائی کی ہے، ایک صحیح مسلم کی ہے۔ سنن نسائی کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، 3 چیزیں مانگی، 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور 1 چیز کو رد کر دیا۔ پہلی چیز جو میں نے مانگی تھی کہ اے اللہ میری پوری امت ایک ساتھ ہلاک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، کہا ہاں آپ کی امت کو مکمل طور پر ہم ایک ساتھ ہلاک نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ پوری امت ایک ساتھ ہلاک نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا تھا کہ اے اللہ میری امت پر کسی دشمن کا غلبہ نہ ہو، پوری امت پر۔ ہاں کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی اسٹیٹ میں ہمارے اوپر کوئی غالب آ سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی پوری امت پر غالب آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری امت پر کوئی غالب آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ غالب ہے، ایک جگہ مغلوب ہے، پوری امت کو کوئی اپنی کنٹرول میں نہیں لے سکتا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور تیسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اے اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، فرقے نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا رد کر دیا، اور آج اختلافات اور انتشار دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سوالات کیے تھے، اے اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک مت کرنا، یعنی پوری امت ایک ساتھ قحط کا شکار ہو جائے جیسا کہ پہلی امتوں کو ہوا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا، یہ پوری امت کبھی بھی قحط سے ہلاک نہیں ہوگی۔ دوسری دعا آپ نے کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو، پوری امت کو کبھی غرق کر کے، ڈبو کر کے مت ہلاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ اور تیسری دعا آپ نے کی تھی کہ اے اللہ میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، تو اللہ نے یہ دعا رد کر دیا۔ دونوں حدیثوں میں ایک دعا رد کی گئی ہے کہ اختلاف اور انتشار، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر اختلاف اور انتشار ہے۔ یہ دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے قبول نہیں کی تھی۔ اسی طریقے سے اس امت کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ امت مکمل طور پر گمراہ نہیں ہوگی۔ ذرا گمراہ ہیں، ذرا ہدایت پہ ہیں، ذرا گمراہ ہیں، ذرا ہدایت، مکمل طور پر گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ امت مکمل گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اجار امتی ان تجتمع علی ضلالۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو محفوظ رکھا ہے
یہ میری امت کبھی بھی ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ضلالت اور گمراہی کا معاملہ ہے تو کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم اس حدیث کو سمجھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ، ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ لوگوں کا ظلم، لوگوں کا تشدد، لوگوں کی مخالفت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے۔ اللہ کی مدد ان کو شامل حال ہوگی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور فرقہ ہو سکتا ہے، کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، امت محمدیہ میں بھی اگر کسی جماعت کو فضیلت حاصل ہے تو ہمیں یہ فخر ہے کہ وہ جمعیت اہل حدیث کو ہے، یہ اہل حدیث کو ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ترائے امتیاز ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یا تو رب کے کلام کے ساتھ کرتے ہیں یا تو نبی کے فرمان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بزرگوں کے اقوال، قصے، کہانیاں اور خوابوں کی تعبیر یہ سب نہیں ہے۔ یہاں یا تو اللہ کی بات ہوتی ہے یا تو رسول اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ امت پر احسان ہے کہ اہل حدیث زندہ ہیں، اور یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اہل حدیث زندہ رہیں گے تاکہ امت کی رہنمائی کرتے رہیں۔ لوگ جو اہل حدیثوں کو دشمن سمجھتے ہیں وہ اپنے نظریے کو بدلیں، اس لیے کہ اگر اہل حدیث ہیں تو یہ امت باقی ہے، اگر اہل حدیث ہیں تو یہ دنیا باقی ہے۔ جس دن اہل حدیث نہیں رہیں گے نہ یہ امت رہے گی نہ یہ دنیا رہے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت مکمل طور پر گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جس کی مخالفت کرنے والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ آج پوری دنیا ہماری دشمن ہے، آج کفار بھی دشمن ہیں، مشرکین بھی دشمن ہیں، یہود بھی دشمن ہیں، ہنود بھی دشمن ہیں، نصارہ بھی دشمن ہیں اور اپنے بھی دشمن ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی ہم زندگی جی رہے ہیں اور شان کے ساتھ جی رہے ہیں۔ روشنی گر خدا کو ہو منظور، آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ زمین پر ایسے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہہ سکیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے شرماتے ہیں، دوسرے لوگ دوسروں کی نسبت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور جس کی فضیلت قرآن اور حدیث میں ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے شرمائیں۔ نظریہ بدلو میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے یہ امت مرحومہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ساری غلطیوں کو یوں ہی معاف کر دیا۔ اللہ نے اس امت پر خصوصی طور پر رحم کیا ہے۔ وہ حدیث یاد کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن بندہ اس کے پیر میں ایک معمولی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بخار آتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ امت مرحومہ ہے۔ پیارے نبی فرمایا امتی، میری امت، ہذہ امت مرحومہ، یہ مرحومہ امت ہے۔ لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عذاب نہیں دے گا۔ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، ابو داؤد کی روایت ہے۔ دنیا میں اس امت کے اوپر فتنے آئیں گے، ان کا عذاب یہی دنیا کا فتنہ ہے۔ فتنے، روز نئے فتنے، ہر گھڑی ہر لمحہ ایک نیا فتنہ۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، فتنوں میں رول مت ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، قیامت کے قریب فتنوں پر فتنے ہوں گے۔ صبح میں ایک فتنہ، شام میں ایک فتنہ، اور جب فتنوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ مختلف مثالیں پیارے نبی نے دی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں پانی کے قطرات کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا فتنہ آئے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔
آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ بہروپیے ایمان کا سودا کرنے والے کیسے فتنے آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے چٹائی کی تیلیوں کی طرح سے رونما ہوں گے۔ جس طریقے سے دھاگے میں چٹائی کی تیلیوں کو بنا جاتا ہے، اگر اس دھاگے کو کاٹ دیا جائے تو ایک ایک کر کے تیلی نکلتی رہتی ہے، ایسے ایک ایک فتنے نکلتے رہیں گے۔ آدمی کسی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، سوچتا ہے یہ فتنہ ختم ہو جائے تو سکون ملے گا، بعد میں آنے والا اس سے بڑا فتنہ رہتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر فتنوں کی تفصیل الگ سے کسی موقع پر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس امت کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت یہ ہے کہ اس امت کی صفوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفوں کی طرح بنایا۔ جس طریقے سے ہم نماز میں صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، جنگ کے میدان میں صف بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا یہ صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے میری امت کو عام امتوں پر برتری ملی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب مل کر کھڑے ہوا کرو جیسے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری صفت یہ ہے کہ پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، سفر میں ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، وہیں پر نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اگر آپ سفر میں ہیں، پانی نہیں ملا، آپ تیمم کر لیں، بیمار ہیں، پانی نہیں چھو سکتے ہیں، تیمم کر لیں، پانی نہیں مل رہا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخری 2 آیتیں یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ہم کو ملی ہے، ہماری امت کو ملی ہے، اس سے پہلے امتوں کو یہ آیت نہیں ملی۔ اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بتائی ہے، جس میں سے ایک فضیلت آپ نے فرمایا من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرۃ کفتاہ، اگر کوئی شخص رات میں سونے کے وقت اپنے بستر پر پہنچنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے کفتاہ تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جب بستر پر سونے کے لیے آئیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، اگر تہجد نہیں پڑھ لیں گے تو تہجد کا ثواب ملے گا، دوسری دعائیں نہیں پڑھیں گے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ جان و مال کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اس امت کی جو بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو عمر کم ملی ہے لیکن اللہ نے برکت بہت دی ہے۔ پہلی کی امتیں 1000 سال 2000 سال کتنی جیتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، 60 سے پہلے بھی کوئی مر سکتا ہے، 70 کے بعد بھی جیے گا، لیکن عمومی طور پر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بھی فرمائی کہ سورج آفتاب جب نکلتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے، عصر تک کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو طلوع آفتاب سے عصر تک ساری امتیں آ کے چلی گئیں، عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ میری امت کا ہے۔ کتنا کم ہم کو وقت ملا، لیکن اللہ نے برکت بہت دی ہے۔ لیلۃ القدر ہمیں ملی، حرم شریف میں نماز پڑھنے کا 1 لاکھ ثواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا 1000 ثواب، اور بہت ساری فضیلتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثال آپ نے دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہماری امت اور اگلی امتوں کی مثال ایسی ہے، ایک شخص نے لوگوں کو مزدوری پر رکھا، کہا کون ہے جو طلوع آفتاب سے دوپہر تک مزدوری کرے گا اس کو 1 قیرات ملے گا۔ یہودی کھڑے ہوئے، کہا ہم کریں گے، چنانچہ انہوں نے طلوع آفتاب سے دوپہر تک محنت کی، ان کو 1 قیرات مل گیا۔ پھر اس شخص نے اعلان کیا کون ہے جو دوپہر سے لے کر کے عصر تک محنت کرے گا اس کو اجرت میں 1 قیرات ملے گا۔ عیسائی کھڑے ہوئے، انہوں نے محنت کی، ان کو بھی 1 قیرات
مل گیا۔ پھر اعلان کیا کون ہے جو عصر سے مغرب تک محنت کرے گا اس کو 2 قیرات ملیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کھڑی ہوئی، عصر سے مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے لیکن اجرت ڈبل ہے، سب کو 1 قیرات ملا، ہم کو 2 قیرات مل رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے لوگوں کو عمل تقسیم کیا، یہود و نصارہ غضبناک ہوئے، کہا اے اللہ ہم نے محنت زیادہ کی ہے، ہم کو مزدوری کم ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تمہارا حق دبایا ہے؟ میں نے اعلان کیا تھا طلوع آفتاب سے دوپہر تک جو محنت کرے گا اس کو 1 قیرات ملے گا، محنت کی آپ کو 1 قیرات مل گیا۔ نصارہ کو کہے گا دوپہر سے لے کر عصر تک 1 قیرات کا اعلان ہوا تھا، تم نے محنت کیا مل گیا۔ ھذا فضلی، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ میرے بھائیوں یہ فضیلت کس کو ملی؟ امت محمدیہ کو ملی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ میرے بھائیوں اللہ کا کرم ہے، لیکن ہم ہیں کہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ فضیلت یوں ہی نہیں ملتی ہے، ہمیں اس قدر بہتر بن کے بتانا پڑے گا۔ تو یہ تو چند باتیں تھی، جمعہ کی طرف رہنمائی کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی امتوں کو جمعہ سے محروم رکھا۔ یہودیوں نے سنیچر کو پسند کیا، نصرانیوں نے اتوار کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ کی طرف رہنمائی کی۔ جمعہ پہلے آتا، ہمارے کیلنڈر میں بھی پہلے ہفتہ لکھتے ہیں، غلط ہے۔ اتوار لکھتے ہیں، غلط ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جمعہ سے شروع ہوتا ہے، جمعہ پہلا دن ہے، دوسرا دن ہفتہ، تیسرا دن اتوار۔ لیکن چونکہ ہم متاثر بہت جلدی ہو جاتے ہیں لوگوں سے، اس لیے ہم بھی اتوار سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے کیلنڈر میں بھی جمعہ سے شروع کرو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو یہ تو دنیاوی، ابھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اخروی فضیلتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت دنیا میں بھی افضل ہے، آخرت میں بھی افضل رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے بھائی ہیں۔ کہا نہیں، انتما صحابی، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ ہم اور آپ ہیں میرے بھائیوں، ہم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہمارے نبی نے کہا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن دیکھوں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ کہا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء کو دیکھ کر میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں بھی فضیلت، وہاں بھی فضیلت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب میری امت کا لیا جائے گا۔ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے امی نبی کی امت؟ بلاؤ اس نبی کو اور اس کے امتیوں کو۔ میرے بھائیوں بلایا جائے گا، سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ انبیاء کے حق میں یہ امت گواہی دے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نبی کو لایا جائے گا، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا تم نے پیغام پہنچایا؟ کہے گا ہاں اللہ، لیکن امت انکار کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہے گا ہاں۔ کہا کون؟ کہا اللہ کے رسول کے امتی۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے گزرے ہوئے امتیوں کے تعلق سے ان کے نبی کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں معلوم کیسے؟ تم تو بعد میں آئے تھے۔ تو امت محمدیہ کہے گی اے اللہ ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ دنیا میں جتنے نبی آئے سب سچے تھے، ہم نے تیرے کلام میں یہ بات پڑھی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بتایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ تو اس طریقے سے انبیاء کے حق میں یہ امت گواہی دے۔ پل صراط پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی اس پر سے گزریں گے۔
جنت میں سب سے زیادہ جانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ 1/4 جنت ہمیں ملے اور 3 میں پوری امتیں رہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا 2/3، 1/3۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر وہ حدیث بھی سن لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے لوگوں کی 120 قطاریں لگیں گی۔ کتنا؟ 120۔ 120 قطاریں لگیں گی، جس میں سے 80 قطاریں کس کی ہوں گی؟ امت محمدیہ کی۔ 2/3، 2/3 جنت میں کون جائیں گے؟ امت محمدیہ۔ یہ ہے فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیں پیش کی گئیں، لمبی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی امت کو دیکھا، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی ہیں۔ کہا گیا کہ اس کے علاوہ 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتا کر کے چلے گئے۔ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ 3 صفات نبی نے بیان کی۔ لا یرقون، وہ رقیہ نہیں کرتے ہوں گے۔ ولا یسترقون، رقیہ کراتے نہیں ہوں گے۔ ویتوکلون علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ رقیہ کرنا کرانا یا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا، ایسے لوگ وہ 70,000 میں شامل نہیں ہو سکتے۔ رقیہ کرنا کرانا جائز ہے، لیکن ایمان کا تقاضا ہے اس سے بڑھ کر کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ ہم رقیہ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ایمان اس سے بڑھ کر ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو ان 70,000 میں شامل کیجئے۔ پیارے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000، 4 ارب 90 کروڑ لوگ امت محمدیہ کے، 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور آگے سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ 3 چلو اور ڈال دے گا۔ اللہ، اگر ہم وہ چلو میں بھی آ گئے تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کا چلو کتنا بڑا ہوگا میرے بھائیوں۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو امت محمدیہ کے فضائل کے صرف، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہیں، لیکن جمعہ کا مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ بہرحال جو بھی باتیں ہوئی ہیں اگر اسی پر عمل کر لیا جائے تو کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خیر امت بنائے۔ نبی کے امت کے جو فضائل ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان فضائل سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔